السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کراچی کے NA-249 کا جو غیر سرکاری نتیجہ ہے، غیر حتمی اور غیر سرکاری، وہ آ گیا ہے، جس کے تحت پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندوخیل صاحب ہیں، وہ جیت گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل تقریباً 650 ووٹوں سے ہارے ہیں، تو 500 اور کچھ ووٹوں کا فرق پڑا ہے۔ گزشتہ الیکشن میں بھی، عام انتخابات میں 2018 میں بھی نون لیگ کے امیدوار میاں شہباز شریف، جو نون لیگ کے صدر ہیں، وہ 600-700 ووٹوں سے وہ ہارے تھے یا ہروائے گئے تھے، لیکن وہ PTI سے ہروائے گئے تھے، فیصل واڈا سے ہروائے گئے تھے۔ اب جو ہے پیپلز پارٹی سے بھی انہی 600-700 ووٹوں سے ہروایا گیا ہے۔ ٹرن آؤٹ بھی کم رہا، کرونا کی وجہ سے، رمضان شریف کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بھی کم رہا، ووٹ بھی کم پڑے ہیں، لیکن فرق ہارنے کا نون لیگ کا یا نون لیگ کو ہروانے کا وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ وہی ہے جو 2018 کے الیکشن میں، جب ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا، 38,000 کے راؤنڈ اباؤٹ شہباز شریف نے ووٹ لیے تھے، اور 600-700 ووٹوں سے پھر فیصل واڈا ان سے جیت گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار، یہی امیدوار قادر مندوخیل صاحب 2018 کے عام انتخابات میں بھی اسی حلقے پہ یہی امیدوار تھے، لیکن 7,200 ووٹ لیے تھے، اور اب جو ہیں انہوں نے 16,156 ووٹ لیے ہیں، جب ٹرن آؤٹ بھی کم ہے۔ یہ نون لیگ نے تو ظاہر ہے یہ کہا ہے کہ ہمارا ووٹ چوری کیا گیا ہے، ہم سے سیٹ چھینی گئی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے مریم نواز نے، مریم اورنگزیب نے، مفتاح اسماعیل نے، محمد زبیر نے، اور جو تجزیہ نگار ہیں طلعت حسین، انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے تھے جب یہ گنتی کا عمل جاری تھا۔ 120 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ آ چکا تھا، اس میں نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل آگے تھے، اور سیکنڈ پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار آ رہے تھے، لیکن اچانک جو اطلاعات آ رہی تھی، جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا، سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا، ٹویٹس ہو رہے تھے کہ رزلٹ روک دیا گیا ہے کچھ پولنگ اسٹیشنز کا، 2 گھنٹے تک رزلٹ روکا گیا۔ نون لیگ کے جو ورکر ہیں، جو ووٹر ہیں، انہوں نے پھر ریٹرننگ افسر کے آفس کا گھیراؤ بھی کیا، احتجاج بھی کیا، یہ بھی اطلاعات آتی رہیں۔ کیا کچھ ہوتا رہا اس الیکشن میں، اور نون لیگ کو کس طرح ہروایا گیا ہے یا ہار گئی ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، نون لیگ پھر سے، یعنی 2018 کے انتخابات میں بھی 600-700 ووٹوں سے ہاری تھی، اور اب پھر سے نون لیگ دوبارہ تقریباً 600 ووٹوں سے، 650 ووٹوں سے ہار گئی ہے۔ ضمنی الیکشن میں بھی NA-249 کراچی کا جو ضمنی الیکشن تھا، اس کے 276 پولنگ اسٹیشنز کا جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جو آیا ہے، وہ آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں قادر خان مندوخیل، انہوں نے 16,156 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور یہ جیت گئے ہیں، پہلے نمبر پر ہیں۔ ووٹ کتنے ہیں؟ 16,156۔ اور نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے 15,573 ووٹ حاصل کیے ہیں، جو دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ اب جائزہ اگر لیا جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے یہی امیدوار 2018 میں بھی تھے، عام انتخابات میں لڑے تھے اسی حلقے سے، انہوں نے 7,200 ووٹ لیے تھے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً، لیکن اس دفعہ یہ ووٹ لے گئے ہیں 16,156، جبکہ 2018 میں ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ تھا، اور عام الیکشن میں، اور ابھی ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ بھی کم رہا ہے، کرونا کی وجہ سے بھی اور رمضان شریف کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ضمنی الیکشن کا ٹرن آؤٹ ویسے بھی کم رہتا ہے، کیونکہ
जनरल इलेक्शन में हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, पूरे मुल्क में होता है, पूरा फोकस मीडिया का, लोगों का, सियासी जमातों का, सब का पूरा फोकस इलेक्शन पे होता है, तो उसमें हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, तो एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होती है, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ज़िमनी इलेक्शन क्योंकि एक हल्के का इलेक्शन होता है, इसलिए एक हल्के पे फिर ज़ाहिर है एक हल्के के लोगों का तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरे मुल्क का जो जब नहीं होता उस पे फोकस, तो फिर वो टर्न आउट उसकी वजह से भी कम होता है। लेकिन टर्न आउट ज़्यादा था तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 7,200 वोट लिए थे 2018 में। टर्न आउट कम रहा तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चले गए जी 16,156 वोट पे। और टर्न आउट ज़्यादा था तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 2018 में शहबाज शरीफ ने 38,000 के से भी ज़्यादा वोट लिए थे। और अब जब टर्न आउट कम रहा तो पीपल्स नून लीग के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर ही रहे, उसी तरह ही जिस तरह 2018 में शहबाज शरीफ रहे थे। और फ़र्क शहबाज शरीफ और फैसल वाडा के वोटों का भी, यानी नून लीग और पीटीआई के वोटों का, यानी पीटीआई को जितवाया गया था या जीती थी पीटीआई, जो भी जुमला कहें, बात एक ही है। पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्शन तो होता नहीं है, सीधी सी बात है, ये तो सब फार्मलिटीज़ होती है। इलेक्शन कमीशन भी फार्मलिटी होता है, इलेक्शन भी फार्मलिटी होता है, लोगों का वोट कास्ट करना फार्मलिटी होता है, टाइम ज़या करना होता है लोगों का। अगर इसी तरह के इलेक्शन कराने होते हैं, एक पार्टी पीएसपी 1600 वोट ले रही है 2018 में, अब 3 साल के बाद फिर वो वही इलेक्शन लड़ रही है, तो वो ले रही है जी 4-5 हज़ार वोट। और एक पार्टी पीपल्स पार्टी 2018 में के इलेक्शन में इसी हल्के पे 7,200 वोट ले रही है, ज़िमनी इलेक्शन में 16,000 वोट ले रही है। एक पार्टी नून लीग 2018 में 38,000 वोट ले रही है, और ज़िमनी इलेक्शन में फिर 15,000 वोट ले रही है, 15,573। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह के नताइज अपनी मर्ज़ी के देने होते हैं, जिन्होंने देने होते हैं। जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं ज़ाहिर है उनकी तरफ ही इशारा किया जाता है हमेशा। तो ये भी इलेक्शन इसी तरह का है, पहले पीटीआई से चोरी करवाया गया, इस तरह समझ लें। अब अगर चोरी किया गया है तो पीपल्स पार्टी से चोरी करवाया गया है। मैं इस पे धांधली का इल्ज़ाम तो इसलिए नहीं फ़िलहाल लगा सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं, लेकिन नून लीग खुद कह रही है कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है। मरीम नवाज़ ने अब इसमें दावा दोनों कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी शुक्रिया कराची, और मरीम नवाज़ भी शुक्रिया अदा कर रही हैं अपने लोगों का, 249 के लोगों का, अपने वोटर्स का, कि आप लोगों ने नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और मिफ्ताह इस्माइल को मुंतखब किया। ये अल्फाज हैं। अब क्लेम मरीम नवाज़ भी कर रही हैं कि हमारे मिफ्ताह इस्माइल जीत गए हैं, और क्लेम बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जीते हैं। मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट किया है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ट्वीट क्योंकि मुख्तसर होता है। अच्छा, कराची और ख़ुसूसन 249 NA के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और मिफ्ताह इस्माइल को मुंतखब किया। ये हम सब के लिए एक बहुत अहम फतह है। अवाम के जागने का भी शुक्रिया। आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटड़े में खड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये हमारा आपसे वादा है। ये मरीम नवाज़ ने कहा है, यानी उन्होंने एक तरफ तो मिफ्ताह इस्माइल को मुंतखब करार दिया है और शुक्रिया भी अदा किया अपने हल्के के लोगों का, 249 के लोगों का, तो दूसरी तरफ ये भी कहा है कि आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटड़े में होंगे, यानी वोट चोरी हो गया इनका। अच्छा, इससे पहले जब गिनती चल रही थी उस वक़्त मरीम नवाज़ ने, तलत हुसैन ने और मिफ्ताह इस्माइल ने जो ट्वीट किया था वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मरीम नवाज़ ने उस वक़्त ट्वीट किया था कि मुस्लिम लीग नून ये सीट वाज़िब बरतरी से जीत रही थी और फिर रिज़ल्ट्स कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर अचानक नताइज में वाज़िब फ़र्क आ जाता है। अच्छा, तंबीह देती हूँ कि अगर नताइज तब्दील किए गए तो याद रखो मुस्लिम लीग नून तुम्हें यह सीट निगलने नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून अब अपना हक़ लेना सीख चुकी है। ये अच्छा, मिफ्ताह इस्माइल ने उस वक़्त जब रिज़ल्ट में रोका गया था, जब गड़बड़ लग रही थी, उस वक़्त जो मिफ्ताह इस्माइल ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था
کہ NA 249 میں دھند (?) حلقے میں موجود سینئر صحافی اور نیوز ون کے نمائندہ طلعت حسین کے مطابق پولنگ اسٹیشن نمبر 260 اور 261 کے پریزائڈنگ افسر فیاض الدین اور فیاض احمد نتائج دیے بغیر اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک کا فون بند آ رہا ہے اور دوسرا فون اٹھا نہیں رہا۔ اچھا، طلعت حسین نے خود بھی ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس وقت ٹویٹ کیا تھا جب یہ گنتی چل رہی تھی۔ ابھی خبر آئی ہے کہ کراچی میں نون لیگ کی جیت سے ملکی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب چونکہ ہندوستان کے ساتھ دوستی اور طالبان کو امن پر راضی کرنے جیسی مصروفیات کی وجہ سے PTI کو ووٹ نہیں پڑ رہے، اس لیے اب PP کو جیتنے کا موقع فراہم کرنا پڑ رہا ہے۔ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، یہ طلعت حسین کا ٹویٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ محمد زبیر جو ترجمان ہیں مریم نواز کے بھی اور میاں نواز شریف کے بھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آلریڈی درخواست جمع کرا دیے، درخواست دے دیے ری کاؤنٹنگ کے لیے، یعنی نون لیگ نے ری کاؤنٹنگ کے لیے اور فارنزک آڈٹ کے لیے بھی ہم نے درخواست دے دی ہے، یہ محمد زبیر نے کہا ہے۔ یعنی نون لیگ ان نتائج کو نہیں مان رہی۔ الیکشن، اچھا، اس میں مریم اورنگزیب نے بھی ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسکا گیم کا یہ جو دوسرا سین یعنی ریپیٹ کیا جا رہا ہے، ڈسکا الیکشن کا جو سین تھا وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کراچی میں 249 میں۔ الیکشن کمیشن سے مطالبات کرتے رہے نون لیگ کے رہنما اس گنتی کے دوران کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے۔ پولنگ اگر رزلٹ رک گئے تھے، اگر گنتی رک گئی تھی 2 گھنٹے کے لیے، تو الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں تو بہت فوری نوٹس چیف الیکشن کمشنر لیتے رہے۔ موجودہ الیکشن کمیشن کم از کم ماضی کے تمام جو الیکشن کمیشن رہے ہیں ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جو ہم نے آبزرو کیا ہے، صرف میں نے نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں نے بھی، اپوزیشن کی سب جماعتیں یہ کہتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، JUI بھی کہہ رہی ہے، سب جماعتیں، PDM بھی کہہ رہی ہے، PDM کی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں ماں سوائے PTI کے۔ PTI کو یہ الیکشن کمیشن قبول نہیں ہے، باقی اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس پر ٹرسٹ کر رہی ہیں، غیر جانبدار لوگ ٹرسٹ کر رہی ہیں۔ خود میرا تجربہ بھی یہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو موجودہ ہیں، کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ شفافیت ہو الیکشن میں۔ ماضی کی بنسبت ضمنی انتخابات میں قدر شفافیت نظر آئی ہے۔ ڈسکا میں بھی یہی سین ریپیٹ کیا گیا، یعنی مسترد کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، نتائج مسترد کیے گئے، دوبارہ الیکشن کرائے گئے، سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا، حکومت نے اپنا پورا زور لگایا تھا لیکن الیکشن کمیشن ڈٹ گیا تھا، تو الیکشن کمیشن کو کامیابی حاصل ہوئی اور نتائج آپ کے سامنے ہیں، نون لیگ جیتی تھی۔ میں سندھ میں جس کا بھی حق ہو، جس کا بھی میرا خیال ہے نون لیگ کا حق ہے، نون لیگ کے ووٹر زیادہ ہیں تو نون لیگ کو ملنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی 7200 ووٹوں سے 16000 پر ٹرن آؤٹ کم ہونے کے باوجود کیسے پہنچ جاتی ہے، یہ بڑا حیران کن ہے ہمارے لیے بھی۔ میں سوچ رہا تھا، مجھے ایسا کبھی کبھار لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی PDM سے الگ کیوں ہوئی۔ شاید پیپلز پارٹی اس لیے کہ یہ الیکشن بھی ہم جیت جائیں اور پھر واپس آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے پلان، کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک دن پہلے تو نہیں الگ ہونا پڑتا تھا نا، اس کے لیے ظاہر ہے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے سے تھوڑا سا پہلے PDM سے ٹوٹنا پڑتا، اور جو پیپلز پارٹی نے کیا، PDM میں الیکشن استعفوں سے بھی انکار کر دیا، پھر PDM کو سے علیحدگی بھی اختیار کر دی، عہدے چھوڑ دیے PDM کے۔ PDM میں اگر پیپلز پارٹی ہوتی تو یہ الیکشن یہ سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہ جاتی، کیونکہ PDM میں یہ طے تھا پہلے سے ہی کہ ضمنی الیکشن ہم نے اکٹھے لڑنے ہیں، PDM کے پلیٹ فارم سے لڑنے ہیں، تو اگر اور جس کی جو سیٹ جس جماعت کی ہوگی، یعنی جس جماعت کا امیدوار پہلے نمبر پہ آیا ہوگا ماضی کے الیکشن میں،
تو باقی جماعتیں اس کی حمایت کریں گی. تو شہباز شریف اپوزیشن میں 2018 کے انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں میں نون لیگ پہلے نمبر پہ آئی تھی, یعنی پی ٹی آئی پہلے پہ, دوسرے پہ نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تو بہت پیچھے تھی. تو یہ سیٹ پھر نون لیگ کو دینی پڑتی پیپلز پارٹی کو, یعنی پیپلز پارٹی کو حمایت کرنی پڑتی اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ہوتی تو. اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کا ایک پلان ذہن میں یہ بھی ہو کہ بھئی ہم فی الحال الگ ہو جاتے ہیں عارضی طور پر. استعفوں سے انکار تو کیا ہے, چاہے بظاہر استعفوں کی وجہ سے الگ ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی پلان ہو کہ یہ سیٹ نکالیں پھر واپس آ جائیں گے. تو پی ڈی ایم میں ہوں گے تو نون لیگ کی حمایت کرنی پڑے گی, پی ڈی ایم سے الگ ہوں گے تو اپنا امیدوار کھڑا کر دیں گے. پلان بن چکا ہوگا مقتدر قوتوں کے ساتھ, یہ پلان بھی ہو سکتا ہے, مطلب اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی سیاست آج کل اسی طرح ہی ایڈاک بیسس پہ چل رہی ہے کہ بھائی کام ٹپاؤ, ڈنگ ٹپاؤ, کیا کہتے ہیں اردو میں, بہرحال سندھی میں کہتے ہیں بس کم کڈھو. ایڈاک بیسس پہ سیاست کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی پلان ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے, لیکن نون لیگ نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا. نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل جیتے ہوئے ہیں. اور کتنا کمال ہے, یہ بڑا حیران کن ہے کہ نون لیگ 2018 میں پی ٹی آئی سے ہار رہی ہے, تو اتنا ہی ڈفرنس, چاہے اس وقت ٹرن آؤٹ بھی زیادہ تھا, 38,000 شہباز شریف نے ووٹ لیے تھے اور 39,000 پتہ نہیں کتنے اتنے راؤنڈ اباؤٹ لیے تھے. فیصل واڈا نے 600 ووٹوں سے, تقریباً 600-700 ووٹوں سے فیصل واڈا جیت گئے تھے, نون لیگ ہار گئی تھی. اب جب ٹرن آؤٹ بھی کم ہوا ہے ضمنی الیکشن میں, تو نون لیگ ہار رہی ہے, اور وہ بھی پھر جو ڈفرنس ہے, فرق ہے, وہ بھی تقریباً 600 ووٹوں کا. یعنی ٹرن آؤٹ زیادہ بھی عام انتخابات میں اس وقت بھی یہی فرق, اور جب ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ بھی کم اور پھر بھی وہی فرق. اور پہلے صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی سے ہاری تھی یا ہروائی گئی تھی نون لیگ, اب پیپلز پارٹی سے ہاری ہے یا ہروائی گئی ہے. اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی, دن میں چیزیں سامنے آئیں گی. مسلم لیگ نون کا باضابطہ موقف بھی سامنے آئے گا کہ نون لیگ الیکشن کمیشن کو کیا درخواست دیتی ہے. الیکشن کمیشن کا بھی موقف آنا باقی ہے. الیکشن کمیشن اس رزلٹ کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا, یا کیا کیا شکایات آئی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, نون لیگ کیا شکایات کر چکی ہے یا آگے کر رہی ہے. اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ ہونی ہے, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.